غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے نیک بندے ہی جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہی اللہ کے ولی۔ آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جس کو جناب صابر بھائی نے بغداد کے شہنشاہ، ساری کائنات کے اولیاء کے سردار کی محبت میں سجایا ہے۔ رب کائنات نے دنیا کے اندر جتنے ولیوں کو پیدا کیا ہے، جتنے بھی ولی آئے ہیں، صرف اصحاب اور ائمہ کے علاوہ اس تمام کا سردار اللہ نے غوث اعظم کو بنا دیا ہے، پوری دنیا کے ولیوں کا سردار۔ اور میں نے شروع میں بات بتائی کہ آپ یہاں یہ سمجھ کر کے بیٹھیں کہ ہمیں بغداد کا شہنشاہ دیکھنا ہے، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر رکھا ہوں۔ ساری کائنات کو دیکھنے والا جس طرح اپنی ہتھیلی پر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ بغداد کا شہنشاہ آج بھی اپنی تربت اطہر میں ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہم ایسے اور ویسے کی محفل میں نہیں، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں۔ قسم خدا کی اگر نظر غوث ہم پر پڑ گئی اور ہم پر اگر نظر عنایت ہو گئی تو دنیا کے اندر بھی بیڑا پار ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کو غوث اعظم کے وہ مراتب علیاء اور غوث اعظم کی شان بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم اور آپ اگر اپنی نگاہ اور دل میں بسائیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں دامن غوث اعظم میں اللہ ہمیں چھپا کر کے جنت کی بہار عطا فرمائے گا۔ آج ہم غوث اعظم کے نام پر بہت محفلیں مناتے ہیں مگر نتیجے بہت کم نکل رہے ہیں، نہیں بھائی؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ایک ہی ہے، ہر کام کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ہے۔ جتنے اچھے کام ہیں بھائی، میلاد ہو، محفل ہو، عرس ہو، نیاز ہو، فاتحہ ہو، ان تمام کاموں کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے کہ انسان نمازی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ نمازی۔ جتنے بھی دنیا کے اندر اچھے کام ہو رہے ہیں نا، ان تمام اچھے کاموں کا جو مقصد ہے، جو ان کے کرنے کا معنی و مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ اچھے کام کرے اور جو سب سے اچھا کام ہے نماز، وہ نمازی بن جائے، مسجدوں میں جا کر کے اللہ کی بندگی کرنے والا بن جائے۔ یہ بہتر بات۔ لیکن آج ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ بریانی بہت کھائی جا رہی ہے، پورے مہینے بریانی کھائی جا رہی ہے مگر نمازیں ایک ٹائم کی پڑھی جا رہی ہے نا۔ میرے عزیزو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم ایسے ہی نہیں بن گئے، دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ غوث اعظم بنے کیسے۔ اچھا، جہاں غوث اعظم بنے ہیں وہاں صرف غوث اعظم کا اپنا کمال نہیں ہے، صرف اپنا کمال نہیں ہے، غوث اعظم کے والدین کا بھی کمال ہے نا۔ اپنا کمال تو ان کا جب ہے جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، آپ نے اللہ کی بندگی کی، عبادت کی، لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا کہ رب کائنات نے مجھے ولی کامل بنایا ہے، مجھے اللہ نے یہ قدرت عطا کی ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن کر کے دنیا میں تشریف لایا، تب ان کا اپنا کمال ظاہر ہوا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کے والدین کی شان کو آپ کے اوپر ایسا ظاہر کیا ہے کہ آپ دنیا میں آئے بعد میں ہیں، اللہ نے 18 پاروں کا حافظ پہلے بنا دیا ہے۔ یہ غوث اعظم، وہ بغداد کا شہنشاہ حضور سیدی سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی محفل میں ہم آپ آئے ہیں، آپ ذرا ملاحظہ کریے اور دیکھیے کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ وہ بغداد کا شہنشاہ جب دنیا کے اندر آیا، تشریف لایا دنیا میں 470 ہجری کو قصبہ جیلان کے اندر پیدا ہونے والا غوث اعظم یکم رمضان پاک کی تاریخ کو دنیا میں آیا۔ پہلا روزہ تھا غوث اعظم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جیسے ہی غوث اعظم دنیا میں آئے، قسم وعدہ لا شریک کی، آپ کی صورت لاجواب تھی، آپ کا کردار بھی لاجواب تھا۔ آپ کی ماں خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو صورت لاجواب نظر آ رہی تھی، صورت بے مثال نظر آ رہی تھی، اور آتی بھی کیوں نہیں، کیونکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا بیٹا ہے، سبحان اللہ، یہ آمنہ کے لال کا بیٹا ہے، یہ نبیوں کے تاجدار کا نواسا ہے، یہ امام حسن و حسین دونوں کا نواسا ہے، دونوں کا لال ہے، سبحان اللہ۔ اور بریلی کے تاجدار نے بڑے اچھے انداز میں کہہ دیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو خوبصورت کیوں نہ ہوتے، بے مثال کیوں نہ ہوتے، بے نظیر کیوں نہ ہوتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا میں آئے، تشریف لائے، اللہ اکبر، آپ کی عمر بڑی، تھوڑے بڑے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی آپ دنیا میں آئے ہیں، عمر بڑھنے کے بعد پہلے آپ غوث اعظم کی وہ بچپن کی ادائیں دیکھیں۔ جب غوث اعظم دنیا میں آئے، آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا بیٹا دنیا کے اندر آیا، جب دنیا میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر کے دودھ پلانا چاہا۔ کیا کرنا چاہا؟ کہ دودھ پلا دیا جائے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو میرے بچے نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، آدھا دن گزر گیا، میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، دودھ نہیں پی رہا ہے۔ فرماتی میں پریشان تھی، آخر میرے بچے کو ہوا کیا ہے، دودھ کو نہیں پیتا ہے، میں پریشان تھی۔ لیکن جب پریشانی کے عالم میں تھوڑی حیرت میں پڑی تو مجھے تسلی ہوئی، اور میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ کوئی عظمتوں والا بچہ ہے، کیونکہ آج رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ عظمتوں کا حامل ہو، یہ کوئی عظمتوں والا بچہ ہے، برکتوں والا بچہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں پورا دن گزر گیا، پورا دن جب ختم ہو گیا، جب شام کا وقت آیا تو میرے بچے نے جیسے ہی اذانیں ہونا شروع ہوئی، مغرب کی اذان ہونے لگی، سورج غروب ہو گیا تو میرے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، جس سے میں جان گئی یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو آتے ہی دنیا میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھ رہا ہے، جو پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے۔ ایسا بچہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں، ذرا غوث اعظم کی عظمت کو سمجھتے چلیے، غوث اعظم کی شان کو سمجھتے چلیے۔ اسی طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مہینے اللہ کی بندگی کی، روزہ رکھا، اور آج ہم دعوے کرتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑے، ہے نا، دعوے ہیں نا ہمارے بھئی، ہر انسان دعوے کرتا ہے، کہیں کا بھی انسان ہو آپ دیکھ لو، اگر نعرے کی بات آئے تو ایسے اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں جوان، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور 25-30 سال کا موٹا تازی اٹھا کٹا رمضان کے مہینے میں کھلے عام چوراہے پر کھاتا پھر رہا ہے۔ بتائیے آپ، اس سے اگر پوچھ لیا جائے کہ بتا یہی غوث اعظم کا دامن ہے، تیرے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے، کیا یہی غوث اعظم سے محبت ہے؟ ارے غوث اعظم نے ایک دن کی زندگی میں روزہ رکھا ہے، بچپن کی زندگی میں روزہ رکھا ہے، تو جوان ہونے کے بعد غوث اعظم کے کردار کو تب ہے غوث اعظم کا دامن۔ غوث اعظم نے مسجدوں میں نماز پڑھی ہے، ہمارا جوان نمازوں کے وقت چوراہے پر جناب والا باتیں کرتا نظر آتا ہے، نمازوں کے وقت کرکٹ میدان میں کھیلتا نظر آتا ہے، نمازوں کے وقت کوئی جوا کے اڈے پر، کوئی شراب کے اڈے پر نظر آ رہا ہے، یہ غوث اعظم کی محبت ہے۔ غوث اعظم کی شان کو ذرا ملاحظہ فرمائیے، کردار غوث اعظم اپنائیے، اور اگر ہم نے کردار غوث اعظم اپنا لیا تو انشاءاللہ یہ سمجھو کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ غوث اعظم کے کردار کو ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے،
ہائے افسوس، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آج ہم نعرے بڑے بڑے لمبے لگاتے ہیں، مگر ہمارے سینوں میں آج اسلام کی محبت جو ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہے نا۔ ایمانی محبت ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے تھی وہ آج نہیں ہے، صرف ہمارے نعرے رہ گئے ہیں آج۔ میرے عزیزو، ان کھوکھلے نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، نعروں سے زیادہ عقیدت صحابہ، عقیدت اولیاء اور عقیدت انبیاء اور محبت رسول، محبت غوث اعظم سینے میں بٹھاؤ، اور جب سینے میں محبت غوث اعظم ہوگی، اللہ کے محبوب بندے کا پیار جب تمہارے سینوں میں ہوگا، جب کردار غوث اعظم اپناتے ہوئے چلو گے تو تمہارے نعرے بھی کامیاب ہو جائیں گے، تمہارے چلنے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ غوث اعظم کی شان ذرا دیکھ، ایک دن کی زندگی میں روزہ رکھا اسی کو غوث اعظم آئے، روزہ رکھا، دوسرا سال آیا، آپ کی ماں فرماتی ہیں میرے بچے نے اسی انداز سے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، تھوڑی عمر آپ کی بڑی ہوئی، آپ تھوڑے بڑے ہوئے، ایک وقت ایک کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ یہ میرے بغداد کے دولہ کی شان دیکھو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے گھر کے دروازے پر، ایک فقیر مانگنے والا آیا، ایک سائل مانگنے والا آیا۔ اس نے آنے کے بعد دروازے پر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا 2 مرتبہ جواب دیا۔ کیا مرتبہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، آپ انشاءاللہ بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات پوری بتائی جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اس کے سلام کا جواب ادا کر دیا۔ اب یہ مانگنے والا ہے، کوئی معمولی انسان نہیں، یہ بھی مانگنے والا ہے، اور بچہ بیٹھا ہے دروازے پر۔ سبحان اللہ، 2 مرتبہ جب سلام کا جواب دیا، یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یار بچہ چھوٹا ہے، 2 مرتبہ سلام کا جواب بھئی سلام کا جواب تو 1 مرتبہ دینا چاہیے تھا۔ اور ایک تجربہ شاہد ہے، اس کے دماغ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچہ مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے دماغ میں اب یہ بات بھی آ رہی ہے کہ مذاق اس سے کیا جاتا ہے جو اسے جانتا ہے۔ یہ بچے کو میں کبھی دیکھا نہیں ہوں، میں نے اس بچے پر کبھی نظر نہیں ڈالی ہے، آج تک اس بچے نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور میں نے اسے نہیں دیکھا ہے، تو مذاق کا شائبہ کیا ہے؟ مذاق اسی سے کی جاتی ہے جو اس کو جانتا ہے، مذاق جاننے والے سے کی جاتی ہے، مذاق پہچاننے والے سے کی جاتی ہے، انجانے سے کبھی مذاق نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، دماغ میں بات گھوم رہی ہے، دروازے سے فقیر آگے بڑھ گیا، ایک دروازے پر آگے بڑھا تو دماغ میں بات وہی گھوم رہی ہے، بچے نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دروازے پر بڑھا، آگے تھوڑا اور قدم بڑھایا، لیکن دماغ میں بات وہی گھوم رہی ہے کہ 2 مرتبہ سلام کا جواب کیسا؟ اور آگے بڑھ گیا، کبھی پلٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو پلٹ کر کے بچے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے 2 مرتبہ سلام کا جواب کیوں دیا ہے؟ پھر دماغ میں بات آ جاتی ہے، ارے چھوڑو یار بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، قدم آگے بڑھا رہا ہے، تو دماغ میں بس بات ایک ہی گھوم رہی ہے کہ بچے نے 2 مرتبہ سلام کا جواب کیوں دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس کے دماغ میں بات یہ چل رہی ہے، آخر کار دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ چلو پلٹ کر کے بچے سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نے مانگنا چھوڑ دیا، اس نے تمام تر سوال کرنا چھوڑ دیے، پلٹ کر آتا ہے اسی دروازے پر، پلٹ کر آیا اسی بارگاہ کے اندر، جب دیکھا تو بچہ بیٹھا ہوا ہے، عبد القادر کی صورت کو دیکھا تو صورت لاجواب نظر آ رہی ہے، قسم خدا کی کردار کو دیکھ رہا ہے تو لاجواب نظر آ رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں مگر یہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے بغداد کے شہنشاہ کی شان ہے، یہ بغداد کے دولہ کی شان ہے، یہ نبیوں کے تاجدار کے نواسے کی شان ہے، یہ فاطمہ ام الخیر کے لال دلالے کی شان ہے، یہ حضرت ابو صالح کے بیٹے کی شان ہے، یہ عبداللہ سومئی کے نواسے کی شان ہے، یہ بغداد کا دولہ، یہ اولیاء کے تاجدار کی شان ہے۔ قسم وعدہ لا شریک کی بیٹھا ہے اپنے دروازے پر، آیا فقیر پوچھنے کے لیے، اب آیا تو کہنے لگا او بچے تیرا یہ تو بتاؤ ما اسمک، تیرا نام کیا ہے، مجھے کیا کہہ کر کے لوگ پکارتے ہیں؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اسمی عبد القادر، میرا نام عبد القادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قسم وعدہ لا شریک کی۔ آنے والے سائل نے کہا ہے او بچے ذرا یہ تو بتا، میں تجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سائل نے جیسے ہی سوال کیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، بغداد کے شہنشاہ کی شان پر ذرا قربان جائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بغداد کا دولہ ہے، یہ بغداد کا شہنشاہ ہے، یہ ولیوں کا تاجدار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ایک نہیں 2 سوال پوچھے، ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، کہنے لگا بچے یہ تو بتاتے کہ میں نے تجھے سلام 1 مرتبہ کیا تھا مگر تم نے سلام 2 مرتبہ کی، جواب 2 مرتبہ کیوں دیا ہے؟
سلام کرنے کا جواب ایک مرتبہ ہوتا ہے بھئی میں نے سلام ایک کیا تھا، تو جواب ایک دے دیتا، جواب ہو جاتا، لیکن تو نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ غوث اعظم نے جب اس کی بات کو سنا تو ارشاد فرما دیا، ٹھہریے ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، ٹھہرو یہیں پر، ابھی تمہارے سلام کا جواب، ابھی تمہارے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او سائل ذرا ادھر آؤ، اور کھڑا ہو گیا سائل۔ آنے کے بعد کہنے لگے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا او سائل ذرا یہ بتاؤ، آج سے اتنے سال پہلے، اتنے وقت پہلے سارا معاملہ یاد دلایا، سارے دن یاد دلائے، تاریخ یاد دلائی؟ کہا ہاں، یہ اب جب اسے یاد آتا گیا یہ بتاتے رہے کہ فلاں تاریخ تھی، یہ دن تھا، یہ مہینہ تھا، یہ سال تھی۔ کہا ہاں تھی۔ کہا اس دروازے پر تم آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں آیا تھا۔ کہا اس دروازے پر آنے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے سلام کیا تھا۔ کہا جب تم نے سلام کیا تھا تو یاد رکھو میں اس وقت اپنی والدہ طیبہ طاہرہ کے شکم اطہر کے اندر تھا، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، تم نے تم نے سلام کیا تھا، میری ماں کسی کام کے اندر ملوث تھی جو تمہارے سلام کا جواب نہ دے سکی تھی، اور میں نے تمہارے سلام کو سن لیا تھا۔ حالانکہ رب کائنات نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنی ماں کے شکم سے تمہارے سلام کا جواب عطا کر دیتا، مگر میری ماں پریشان ہو جاتی، میری ماں حیران ہو جاتی۔ وہ آنے والے یاد رکھ، اس لیے میں نے آج تیرے اس سلام کا بھی جواب دے دیا ہے اور آج کے سلام کا بھی جواب عطا کر دیا ہے، میں نے تیرے دونوں سلاموں کا جواب دے دیا ہے۔ اب تو سمجھ لے جو تو نے سوال کیا ہے میں نے تیرے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ یہ میرے بغداد کے رولا کی شان ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں، غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں، غوث اعظم کے مرتبے کو سمجھتے چلیے۔ آج آپ اندازہ لگائیے جو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دروازے پر آنے والے کو دیکھ رہا ہے، وہ آج اپنی قرب اطہر سے بیٹھ لیٹ کر کے ہمیں بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، کیونکہ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر رکھا۔ یہ غوث اعظم کی نظر کی شان ہے، یہ غوث اعظم کی نظر ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ تو آپ دیکھتے چلیے غوث اعظم کی شان کو، کہاں کہاں دیکھیں گے آپ غوث اعظم کو؟ آپ جس موڑ پر بھی دیکھو گے غوث اعظم لاجواب نظر آئے گا، لاجواب نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قسم وعدہ لا شریک کی۔ آپ کی عمر بڑھتی چلی گئی اور جب آپ کی عمر 4 سال کچھ مہینے کی ہوئی تو آپ کو مکتبہ کے اندر مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بغداد کا شہنشاہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، آپ جانتے ہیں 4-5 سال کی عمر تک بچوں کو شعور نہیں ہوتا ہے، چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، مگر یہ بغداد کا رولا ہے، جب چلتا ہوا مدرسے میں گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدرسے میں جانے کے بعد جب داخل کر دیا گیا اور جب کہا گیا کہ ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرانا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے، قسم وعدہ لا شریک کی، بغداد کے شہنشاہ کی شان کو ذرا سمجھیے، بغداد کے دولہ کی شان کو ذرا سمجھیے۔ آج زمانہ یوں ہی غوث اعظم نہیں کہنے لگا، آپ ذرا سمجھتے تو چلیے غوث اعظم کہتے کس کو ہیں، آپ ذرا مانے تو غوث اعظم کہتے کس ذات کو ہیں، آپ ذرا سمجھے تو غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں کہا جانے لگا۔ آج زمانے کے نام، آج زمانے کی لبوں پر نام ہے غوث اعظم، زمانے کے دلوں میں نام ہے غوث اعظم، آج زمانے کی زبانوں پر نام ہے غوث اعظم، آج جسے دیکھو اس کی زبان پر نام ہے غوث اعظم، بچوں کے دل میں نام ہے غوث اعظم، جوانوں کے سینوں میں نام ہے غوث اعظم، بوڑھوں کی عقیدت میں نام ہے غوث اعظم۔ ساری کائنات میں ذرہ ذرہ آپ چھان کر کے دیکھو گے، جیسے ہی 11ویں کا مہینہ آئے گا ہر بچہ، بوڑھا، جوان، بلکہ عورتیں، بچیاں گلیوں میں نعرے لگائیں گی میرا غوث زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد۔ آج پوری کائنات کے سینوں میں غوث اعظم کا نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ 4 سال کی عمر ہے غوث اعظم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدرسے میں جب پڑھنے کے لیے گئے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھا ہے چھوٹا سا بچہ، استاد کے سامنے جیسے ہی بیٹھا ہے استاد نے کہا بچے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھتا چلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد بچے نے شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین۔ زور سے بولو یار، پہلے یہ بتاؤ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ تو آگے اور چلا جائے۔ اچھا ایک مرتبہ اور کہیے سبحان اللہ۔ بچے نے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین، پوری الحمد شریف بچہ پڑھ کر کے چلا گیا۔ بچے نے جب الحمد شریف پورا کر دیا تو بچے نے شروع کر دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پوری الف لام میم بچہ پڑھتا چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الف لام میم پڑھنے کے بعد پہلا پارہ شروع کر دیا، پورا پہلا پارہ پڑھ دیا۔